بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے ہمیشہ باپ کی زمین بانٹتے ہیں اور پتہ ہے بیٹیاں ہمیشہ باپ کا دکھ بانٹتی ہیں۔ بچپن میں ہنسی خود آتی تھی، اب لانی پڑتی ہے۔ مت پوچھ کہ کس طرح چل رہی ہے زندگی، اس دور سے گزر رہے ہیں جو گزرتا ہی نہیں۔ ایک بیٹی کا بہت خوبصورت جملہ: اگر آپ اپنی بیٹیوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پیدا بھی نہ کریں۔ روٹھنا منانا زندگی کا حصہ ہے، بس خیال رہے ناراضگی زبان تک رہے، دل میں عزت اور پیار ہو۔ بیٹیاں تو خوش نصیب والدین کو دی جاتی ہیں، اور بد نصیب ہے وہ جو یہ سمجھ نہ سکے۔ غور سے دیکھ میری معصومیت کو اے ابن آدم، میں ہوا کی نشانی ہوں، تیرے ہاتھ کا کھلونا نہیں۔ بیٹی کی مسکراہٹ ویران گھر کو بھی خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ ڈال کے وہ پسے پشت سبھی آرزوئیں اپنی، سارے جہاں کی خوشیاں میرے لیے لاتا ہے۔ اپنی بیٹی کی ذرا سی تکلیف پہ تڑپ اٹھنے والے نہ جانے کسی دوسرے کی بیٹی کے لیے دل میں نفرت کیسے پا لیتے ہیں، دل آزاری والے الفاظ کیسے بول لیتے ہیں۔ اسے منافقت کہیں گے یا خوف خدا سے خالی دل۔ بیٹی کی مسکراہٹ ویران گھر کو بھی خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ اس کو بلانا بہت مشکل ہوتا ہے جس نے یاد کے لیے بہت کچھ دیا ہو۔ یہ بیٹیوں کی کہانی بھی عجیب ہے، جہاں پیدا ہوتی ہیں وہ مہمان ہوتی ہیں، اور جب رخصت ہوتی ہیں وہاں مالکیت سمجھی جاتی ہیں، مقدر کی گارنٹی کوئی نہیں۔ ایک بیٹی کے لیے بہت فخر کی بات ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے یہ تو بالکل اپنے باپ پہ گئی ہے۔ بیٹی جب پسند کی شادی کا اظہار کرے تو اسے بے حیا اور برا نہ کہو۔ پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور ہمارے نبی پاک کی سنت بھی۔ بیٹیاں اپنے والدین کے لیے بہترین تحفہ ہوتی ہیں۔ آپ کس کے لیے کتنے اہم ہیں یہ الفاظ نہیں رویے بتاتے ہیں۔ تم جو مصروف زمانہ ہو تو ہم بھی راستے میں پڑے تھوڑی ہیں۔ بیٹیاں تب بڑی نہیں ہوا کرتی جب وہ سسرال جائیں، وہ تب بڑی ہو جایا کرتی ہیں جب اپنی ماں سے چھوٹے چھوٹے دکھ اور بابا سے چھوٹی چھوٹی ضروریت کا اظہار بند کر دیتی ہیں کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ پہلے بڑوں نے جبر میں ایک فیصلہ کیا، پھر سارے خاندان کی چیخیں نکل گئیں۔ چھین جانے میں بھی مسرت خدا ہوتی ہے، کچھ چیزوں کے پاس رہنا بہتر نہیں ہوتا۔ دوسرا موقع کہانیاں دیتی ہیں، زندگی نہیں۔ بیٹی وہ نعمت ہے کہ جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تھی تو اللہ پاک کے محبوب بھی استقبال کو اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہے، ان کے لیے تو اسی گھر میں جگہ نہیں رہتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ بیٹی کو بیٹا کہہ کر بلا سکتے ہیں، بیٹے کو بیٹی نہیں کہہ سکتے۔ بیٹیاں انمول ہوتی ہیں۔ دل کیوں کھینچا جاتا ہے اس کی طرف، اے خدا، کیا اس نے بھی مجھے حاصل کرنے کی دعا مانگی ہے؟ جب محبوب کو خوش کرنے کی لت لگ جائے تو روح عشق حقیقی کے نشے سے چور ہو کر رضا اور عاجزی کے سمندر میں فنا ہو کر ہمیشہ کے لیے بقا پا لیتی ہے۔ عاشق چور فقیر خدا تو مانگے گپ ہنیرا، ایک لٹا دے ایک لٹے، ایک کہہ دے سب کچھ تیرا۔ برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتیں بھول جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو تلاش کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹیاں گھر کا نور ہوتی ہیں، انہیں کبھی دکھ مت دو۔ کبھی کبھی تو گھٹن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دل چاہتا ہے کسی ایسی جگہ جا کر سانس لیا جائے جہاں کسی انسان کا نام و نشان ہی نہ ہو۔ لوگ چائے کی تھیلیوں کی طرح ہوتے ہیں،
جنہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے بغیر پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز درو۔ باپ نے پاؤں میں پگڑی رکھ دی، ماں نے ہاتھ جوڑ دیے، بیٹی نے روتے ہوئے زندگی گزار دی، کوئی ثانی نہیں لڑکی کے حوصلے کا۔ عورت اور مرد، جب عورت کسی کے لیے روتی ہے تو اس انسان کو سب سے زیادہ چاہتی ہے، مگر جب کوئی مرد عورت کے لیے روتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ عورت اس کے لیے اس کی دنیا ہے۔ بہترین نکاح وہ ہے جس میں بیٹی والوں پر تنکے برابر بھی بوجھ نہ آئے۔ نکاح میں بڑی طاقت ہوتی ہے کیونکہ اس میں گواہوں سے زیادہ خدا کی رضامندی شامل ہوتی ہے۔ سچی محبت تو نکاح کے بعد ہی ملتی ہے، اس سے پہلے تو بس دھوکے اور امتحان ملتے ہیں۔ باپ کے علاوہ کوئی مرد اگر عورت سے بے لوث محبت کر سکتا ہے تو وہ اس کا شوہر ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب لڑکیوں کو بے لوث محبت کرنے والا شوہر دے، آمین ثم آمین۔ صرف لڑکیاں ہی سمجھ سکتی ہیں کتنی ہمت چاہیے ہوتی ہے اپنا گھر چھوڑنے کے لیے۔ اچھی لڑکیاں اپنے حجاب کی حفاظت کرتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ صرف ان کے حسن کو چھپانے کے لیے نہیں، بچانے کے لیے بھی ہے۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں، سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر ہی چمکتے ہیں۔ یا اللہ پاک ہر میاں بیوی کو نیک اور صالحہ اولاد عطا کرے اور انہیں اولاد کی خوشیاں دکھائیں، آمین۔ بڑی بہنیں ماؤں جیسی ہوتی ہیں جو دوسرے گھر جا کر بھی اتنا ہی پیار کرتی ہیں۔ نکاح آدھا دین ہے، کسی لڑکی کی طرف ہاتھ اس وقت بڑھاؤ جب اسے بیوی بنانے کی ہمت رکھتے ہو، صرف جانچنے کے لیے اور معیار پر پورا نہ اترنے پر دھکارنے کے لیے نہیں۔ ہمارے معاشرے میں دلہن کو سب اس کی پسند کا دیا جاتا ہے سوائے دلہے کے۔ عورت میں ایک چیز حیران کن ہے کہ پیار سے بلانے پر روتے روتے بھی ہنس پڑتی ہے۔ بیٹی کا سب سے بہترین روپ وہ ہے جو ماں باپ کی عزت کے آگے اپنی محبت نہیں دیکھتا۔ یا اللہ پاک میری بہنوں کے ساتھ ساتھ امت مسلمیہ کی تمام لڑکیوں کے نصیب اچھے فرما، آمین۔ لڑکی جب قبول ہے کہتی ہے تب دراصل وہ اپنا بچپن، اپنا گھر اور کچھ خوابوں کو خدا حافظ کہہ رہی ہوتی ہے۔ یہ تو ظرف کی بات ہے، کوئی سہ گیا کوئی کہہ گیا۔ میں خود ساختہ بنائی ہوئی روایات، رسموں اور رواجوں میں جکڑی ہوئی ہوں کیونکہ میں لڑکا نہیں ایک لڑکی ہوں۔ اس دین نے دیا ہے اعلیٰ مقام مجھے، پھر کیوں لوگ میری پیدائش پر خوشی نہیں مناتے۔ زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے مٹا نہیں سکتے۔ مجھے اختلافات ہیں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ پاک کا تم پہ کرم ہے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں کبھی قسم اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنتا ہوں، جواب دینے کا حق وقت کو دے رکھا ہے۔ بغیر وقت نہیں ہے یہ دال گلنے کی، فضول کرتے ہو امید دن بدلنے کی۔ ماں باپ کے بغیر انسان ایک سوکھے پتے کی مانند ہوتا ہے جسے ہوا جس طرح مرضی چاہے اڑا کر لے جائے۔ منہ پر کچھ اور پیٹھ پیچھے میں نے بدلتی بات دیکھی ہے، ایک ایک کر کے میں نے سب کی اوقات دیکھی ہے۔
यही जिंदगी है, हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत कीजिए। एक कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं, आपका, इनका और सच का। लिख देने से या फिर कह देने से अजीतें कहाँ ख़त्म होती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, कभी भी लोगों की बातों से परेशान ना होना, क्योंकि आपने अपना हिसाब रब को देना है, लोगों को नहीं। कोई गिला नहीं मुझे तुम्हारे ना याद करने का, उजड़े हुए बागों को परिंदे भी छोड़ जाते हैं। शौक ही नहीं रहा कि खुद को साबित करूं। आप कहेंगे गलत हूं मैं कहूंगी सही हैं आप। हज़रत अली का फरमान, कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम्हें ना रहे, क्योंकि कश्ती जब तक पानी में रहती है तो खूब तैरती है, लेकिन जब पानी कश्ती में आ जाए तो वो डूब जाती है। लोग कहते हैं होता वही है जो नसीब में लिखा हो। अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं, तुम मुझे पुकार कर तो देखो, मैं नसीब बदलने पर कादिर हूँ। और फिर कुछ रातें ऐसी भी होती हैं कि सांस लेना वो बाल लगता है। रिश्ते फुर्सत के नहीं, तवज्जो के मुख्ताज होते हैं। वक्त की तरह बन जाओ, कदर ना करने वालों को दोबारा ना मिलो। जिंदगी का सबसे जोरदार थप्पड़ भरोसा मारता है। अल्लाह पर भरोसा ही मुश्किलों से निजात का आखिरी हाल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का फरमान, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करके उसे छोड़ देना उसे कत्ल कर देने के बराबर है।